بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد سعید گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکرول۔ آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں پاکستان کے ایک ایسے شہر جو کہ صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ تاریخ کے سینے میں چھپی ہوئی ایک زندہ داستان ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں رحیم یار خان کی۔ یہ شہر جنوبی پنجاب کی زرخیز زمین پر واقع ہے اور اپنی تہذیب، عظمت، تاریخی ورثے اور ثقافتی گہرائی کے بدولت ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ صدیوں پر محیط اس شہر کی تاریخ نہ صرف عظیم سلطنتوں کی گواہ ہے بلکہ یہاں کی ہوائیں، مٹی اور گلیاں آج بھی ماضی کی صدائیں سناتی ہیں۔ آئیے اس عظیم شہر کی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رحیم یار خان نے وقت کے ساتھ کیسے اپنا سفر طے کیا۔ الیگزینڈر، اسکندر اعظم کا دور۔ الیگزینڈر یودقا اور فاتح جب وہ ملتان شہر جو اس کے اولیاء کی طرف سے نام سے جانا جاتا ہے میں داخل ہوا تھا، الیگزینڈر کے جانشینوں کی حکومت کے تحت آیا۔ اس کے بعد جو ہے رحیم یار خان میں بدھ مت کا دور بھی ہوا ہے۔ بدھ مت سلطنت کا آغاز اشوکا کی قیادت میں کیا گیا تھا۔ طاقت سے ان کے وسائل پر قبضے کی جدوجہد کے دوران انہوں نے برصغیر کے تقریباً تمام حصوں پر حملہ کیا۔ اس علاقے میں ان کا اثر و رسوخ اب بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ رحیم یار خان AD 493 سے قبل اس سلطنت کا حصہ تھا۔ بدھ مت کے دور کے بعد آتا ہے رائے خاندان۔ رائے خاندان سندھ سے تعلق رکھتا تھا اور وہ 493 کے ارد گرد اقتدار میں آئے۔ اپنے دور میں اضلاع اور قصبوں کے نظام کو فروغ دیا۔ رائے خاندان نے سندھ اور ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان کی طرح موجودہ شہروں سمیت ارد گرد کے علاقوں میں تقریباً 150 سال تک حکومت کی۔ رحیم یار خان پر رائے خاندان کی 150 سالہ حکومت کے بعد دور شروع ہوتا ہے برہمنز کا۔ برہمن جو ہے وہ ہندوؤں کی بہت اعلیٰ کاسٹ مانی جاتی ہے۔ ہندوؤں میں ذات پات کا نظام بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ذات پات کا۔ تو جو برہمنز ہیں ہندوؤں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ مانے جاتے ہیں۔ برہمن نے سارس برہمن کی موت کے بعد اس کی بیوہ بیوی سے شادی کی اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آیا۔ اور ان کا برہمنز کا جو سب سے مضبوط اور آخری جو حکمران تھا وہ راجہ دھر تھا، جسے عرب ممالک کی طرف سے الٹ دیا گیا تھا، جو کہ مشہور واقعہ ہے محمد بن قاسم والا۔ اس کے بارے میں پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، سو سبسکرائب۔ اور راجہ دھر کا جو تختہ الٹا عرب ممالک کی طرف سے وہ کیوں ہوا، اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے برہمنز کے بعد عربز کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ عرب اس دور میں تجارت کرتے تھے۔ سندھ کے حکمران راجہ دہر کے لوگوں نے دیبل، جس کا موجودہ نام کراچی ہے، کے قریب کچھ عرب تاجروں کو لوٹ لیا اور ان کے جہاز کے عملے کو پابند حاصل کر دیا۔ اس کی خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی، جو کہ محمد بن قاسم کے چچا تھے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو راجہ دہر کی سرکوبی کے لیے 712 عیسوی میں سندھ بھیجا۔ محمد بن قاسم نے اس علاقے میں داخل ہو کر راجہ دہر سے جنگ کی اور فاتح ٹھہرا۔ وہ مسلسل علاقے فتح کرتا ہوا سکھر، بلہار اور شریف سے ہوتا ہوا ملتان تک پہنچا۔ اس نے لوگوں میں عدل و انصاف کو فروغ دیا۔ برصغیر میں اسلام سب سے پہلے سندھ میں محمد بن قاسم نے روشناس کرایا، اس لیے سندھ کو باول اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ عربز کے بعد ایک دو اور بھی واقعات آتے ہیں لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم تھوڑا شارٹس کی طرف آتے ہیں۔ رحیم یار خان جو نام ہے یہ اس شہر کا شروع سے رحیم یار خان نام نہیں تھا۔ کبھی اس خطے کو نوشہرہ کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک پرانا سادہ سا نام جو یہاں کے باسیوں کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن پھر ایک نیا دور آیا جب بہاولپور ریاست اپنے عروج پہ تھی اور حکمرانی کے منصب پر براجمان تھے نواب صادق محمد خان پنجم۔ نواب صاحب نے اس شہر کو ترقی دینا چاہی، اس سے شناخت دینا چاہیے، اور تب انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پر اس شہر کا نام رکھا رحیم یار خان۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک محبت بھرا تحفہ تھا ایک باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے۔ اس کے دو نظریے ہیں۔ ایک تو کہا گیا ہے کہ نواب صادق جو پنجم تھے ان کا جو بیٹا تھا رحیم یار خان، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے غم میں انہوں نے اس شہر کا نام رکھا۔ لیکن ایک یہ تصویر ہے، میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، ان میں سے ایک رحیم یار خان صاحب بھی ہیں۔ اگر رحیم یار خان صاحب اتنے بزرگ تھے تو اس کا مطلب یہ پہلے والی بات جھوٹی ہے، کیونکہ اگر یہ اتنے بزرگ ہیں تو شاید نواب صادق خان پنجم اس وقت تک زندہ تو نہیں ہوں گے۔ یہ ایک میرا پرسنل اوپینین ہے۔ باقی رحیم یار خان میں جو ہے وہ بہت زیادہ پرانے آثار قدیمہ بھی موجود ہیں، جن میں سے کچھ قلعے ہیں۔ رحیم یار خان اور اس کے گرد نواح میں کئی تاریخی قلعے موجود ہیں جو اس علاقے کی قدیم تہذیب، دفاعی اہمیت اور ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ قلعے مختلف ادوار میں تعمیر کیے گئے اور آج بھی ان کے آثار رحیم یار خان میں موجود ہیں۔ ان قلعوں کی جو ہے وہ ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد بنائیں گے، لیکن
مختصر سی آپ کو میں اس کی کہانی بتا دیتا ہوں۔ قلعہ اسلام گڑھ جو ہے یہ قلعہ 1665 عیسوی میں راجپوت حکمران راول بھیم سنگھ نے تعمیر کروایا۔ بعد میں 1780 میں اختیار خان سندھی الہی نے اس کو فتح کیا اور اسلام گڑھ کا نام دیا اور اس میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ اس کے بعد جو ہے قلعہ خیر گڑھ، یہ قلعہ خانپور کے جنوب میں چولستان کے علاقے میں واقع ہے۔ 1199 عیسوی میں حاجی خان جو اختیار خان کے بیٹے تھے انہوں نے اس کی تعمیر کروائی، اس کا نام خیر گڑھ قلعہ۔ اس کے بعد قلعہ منہ مبارک، رحمیر خان شہر کے شمال میں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع قلعہ قدیم دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ راج سہانس کھاروں نے اپنی والدہ کے لیے رہائش گاہ کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ، رحمیر خان میں ایک ایئرپورٹ بھی ہے جو کہ شیخوں کی جانب سے بنایا گیا ہے، عربوں کی جانب سے، لیکن حال ہی میں گزشتہ 2-4 روز پہلے انڈیا کی طرف سے جو ہے اس پر حملہ کیا گیا، ڈرون گرایا گیا اور کافی حد تک ان کی املاک پہنچا، نقصان بھی پہنچا ہے۔ شیخ زید کے بین الاقوامی ہوائی اڈے رحمیر خان ایئرپورٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے اعزاز میں نام ہے کیونکہ وہ اصل میں ان کے خصوصی استعمال کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ صرف شہر سے باہر ان کے صحرا محل کے دورے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ بعد میں انہوں نے پاکستان حکومت پر بھی عطیہ کی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کراچی میں روزانہ پروازوں اور محترم انٹرنیشنل ایئر لائن حال ہی میں ہفتہ وار ابوظہبی متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت سے رحمیر خان اور اس کے برعکس براہ راست پروازوں کا آغاز کی۔ ضلع رحمیر خان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، شہر کے باشندوں کی اکثریت زبان جو ہے وہ سرائکی اور پنجابی ہے، جبکہ اردو اور انگریزی بھی کثرت سے بولی جاتی ہے۔ رحمیر خان کے مختلف تعلیمی اور سرکاری اداروں میں اردو اور انگریزی زبان بھی پڑھائی جاتی ہے۔ کچھ اعلیٰ تعلیمی ادارے جو رحمیر خان میں ہیں ان کے میں نام شائع کرنا چاہوں گا: خواجہ غلام فرید گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج رحمیر خان، شیخ زید میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل رحمیر خان، گورنمنٹ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی رحمیر خان، ان سروس ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رحمیر خان، پنجاب گروپ آف کالج، آرمی پبلک اسکول اینڈ کالجز، اور کچھ اسکول بھی امام مہدی گرامر اسکول، نیشنل گیریزن اسکول وغیرہ یہ رحمیر خان میں موجود ہیں۔ اسکول، کالجز، اعلیٰ تعلیمی اداروں کے علاوہ تفریح گاہیں بھی بہت ساری ہیں، ان میں کچھ بہترین پارک، چڑیا گھر۔ رحمیر خان کے لگ بھگ 10 پارکوں کو بہترین طور پر خوبصورت بنایا گیا ہے، جن میں گلشن اقبال کے 2 پارک، ٹیلینور پارک، جگنو پارک قابل ذکر ہے، اور ان کے علاوہ مین ٹاؤن ہال پارک لوگوں کے لیے بہترین تفریح گاہ ہے۔ یہ کچھ قلعے ہیں، ان پہ ڈیٹیل پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، الگ الگ ان پہ ڈیٹیل پہ ویڈیو بنائیں گے۔ سبسکرائب زیادہ کیونکہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے ایک مختصر ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اور بھی بڑے مقامات ہیں رحمیر خان میں، رحمیر خان کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ٹاپک پہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔